اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام تو بڑے سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان کی حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ مگر جب وہی لوگ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو اپنی قوم کے سامنے انہوں نے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے اس پر عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ پھر جب بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو جب تورات میں کچھ مشکل نظر آتی تو وہ یہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا اور کہا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب یہودیوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کوئی پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے تب ان لوگوں نے اللہ سے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ عقائد کے سلسلے میں عزمیت اختیار کریں، کیونکہ عقائد و نظریات میں کسی قسم کی نرمی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ نظریات کے باب میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی نہیں ہو سکتی، نہ اس بارے میں غیر سنجیدگی اور نرمی برداشت کی جا سکتی ہے، کیونکہ نظریہ اور عقائد اللہ اور مومنین کے درمیان ایک عہد ہے، ایک سنجیدہ اور برحق معاہدہ، لہذا اس میں باطل اور غیر سنجیدگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس راہ میں بےحد قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ عقائد و نظریات کا مزاج یہ ہے کہ عقیدہ ایک عظیم شے ہے اس کائنات میں اور اس کی عظمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ بڑی سنجیدگی سے اچھی طرح سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو اور پوری دل جمی اور عزم سے نظریے کی راہ میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرے۔ جو شخص بھی کسی عقیدے کو ان معنوں میں اپنائے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس نے آرام و آسائش اور عیش و عشرت کو الوداع کہہ دیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے پکارا تو آپ نے فرمایا خدیجہ اب آرام اور سونے کا زمانہ ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات نازل کریں گے، اور جیسا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ جو کتاب ہم تمہیں دینے والے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ لیکن قوت، سنجیدگی اور عزم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عہد کرنے والے مسلمان اس عہد کی حقیقت کو بھی سمجھے، انہیں اس عہد و پیمان کی نوعیت کا اچھی طرح شعور ہو، اپنی زندگیوں کو اس عہد و پیمان کے رنگ میں رنگ دیں تاکہ معاملہ صرف جذبات اور جوش و خروش تک محدود نہ رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا عہد در حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اس کے پسندیدہ نظام حیات کے مطابق گزاریں، اور یہ نظام زندگی قلب و دماغ میں بطور حیات اور زندہ شعور کے رائج ہو، اور عملی زندگی میں نظام حیات اور طریقے زندگی کی شکل میں نمودار ہو، معاشرت میں حسن خلق اور حسن سلوک کی صورت میں ظاہر ہو، اور اخروی زندگی میں تقوی اور اللہ کے سامنے جوابدہی کا شعور اور احساس ہمارے اندر ہو۔ لیکن افسوس کہ بنی اسرائیل پھر بھی جوں کہ تو رہتے، ان کی بری فطرت پر غالب آ گئی، ثم تولیتم من بعد ذلک، مگر اس کے بعد تم پھر اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت و شفقت ان کا ساتھ دیتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے اور انہیں اس تباہی سے نکال لیا جاتا ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس پر بھی اللہ کا فضل و کرم، اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔